السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹ، آج ہم 7 کلاس کی تاریخ کا جو ٹاپک ہے دوسرے ٹاپک کے ساتھ ظاہر ہوئے ہیں۔ ہمارا دوسرا ٹاپک جو ہے وہ حضرت موجد علی ثانی کے کارنامے ہیں۔ لاسٹ ٹاپک میں جو تھا ہم نے پڑھا تھا یعنی کہ مغل بادشاہوں کی مذہبی پالیسی کے بارے میں پڑھا تھا، اور آج جو ہے ہم حضرت موجد علی ثانی کے کارناموں کے بارے میں پڑھیں گے۔ ان میں درج انہوں نے کارنامے سر انجام دیے تھے۔ سب سے پہلے آ جائے گا توصوف کی اصلاح۔ حضرت موجد علی ثانی کے اصلاحی کاموں میں توصوف کی اصلاح اہم کارنامہ تھا۔ برصغیر میں اس وقت توصوف کے جتنے سلسلے مروجہ تھے ان پر مسلمانوں کے ہندوؤں کے ساتھ میل جول کی وجہ سے ہندو فلسفے کا رنگ غالب آ رہا تھا۔ حضرت موجد علی ثانی نے توصوف میں ان غیر اسلامی عناصر کی نشاندہی کی اور برصغیر میں نقش بندیہ سلسلہ توصوف کو فروغ دیا، جس میں صوفیہ کی روحانی ترقی کا دار و مدار شریعت کی پابندی پر ہے۔ آپ نے فلسفہ وحدت الوجود کی نفی کر کے فلسفہ وحدت شہود کو فروغ دیا۔ اب آیت ہے ہمارے پاس حضرت موجد علی ثانی کا جو ہے دوسرا جو ہے کارنامہ جو انہوں نے سر انجام دیا تھا، اس میں دیکھتے ہیں بھکتی تحریک کے خلاف جو محاذ جو ہے وہ رائج کیا تھا، کھڑا ہوا تھا۔ رامانچ اور رامانند اور بھکت کبیر جیسے ہندوؤں نے مسلمانوں کا عقیدہ توحید اپنا کر ایک تحریک چلائی، جس میں ہندوؤں اور مولوی پنڈتوں اور مولویوں کے ظاہری تقدس پر جی بھر کر تنقید کی۔ انہوں نے اسلام اور ہندو دھرم کو ملا کر ایک درمیانی راستہ نکالا، لوگوں سے کہا کہ رام اور رحیم دراصل ایک ہی ہستی کے دو نام ہیں، یہ بتایا انہوں نے۔ ہندو رہنماؤں نے عوام کو لڑانے کی غرض سے ان میں تفریق پیدا کر دی۔ اکبر کے دین الہی میں بھی اس تحریک کا رنگ غالب تھا۔ حضرت موجد کے زمانے میں یہ تحریک بڑے زور و شور کے ساتھ چل رہی تھی۔ آپ نے ہردے رامی نام کے ایک ہندو کے نام اپنے خط میں اس تحریک پر کڑی تنقید کی اور اس کے نظریات کو رد کیا۔ آگے آتا ہے تیسرا جو کارنامہ تھا اکبر کے دین الہی کے خلاف محاذ۔ حضرت موجد علی ثانی نے اکبر کے بے دینی اور الحاد کا ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ انہوں نے درباری امراء کے ساتھ خط و کتابت کے ذریعے سے شریعت اسلام پر کاربند رہنے کی تلقین فرمائی۔ اگر آپ کو کہیں سے یہ اطلاع ملتی کہ کسی مسلمان نے اسلام کی دفاع میں کوئی خدمت سر انجام دی ہے تو آپ اسے مبارکباد کا خط لکھتے۔ نواب کلیج خان نے لاہور میں مسجد تعمیر کرائی جس میں وہ خود درس تدریس کا فریضہ سر انجام دیا کرتے تھے، تو حضرت موجد اس پر بے حد خوش ہوئے۔ حضرت موجد کی ترغیب دلانے پر عمرہ میں دین کی خدمت میں ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کا جذبہ پیدا ہوا۔ جس زمانے میں اکبر اور اس کے خواری منفی تاثر پھیلا رہے تھے، اسلام ایک پرانا دین بن چکا تھا اور اب ایک نئے دین کی ضرورت تھی، تو موجد ان کے رفقا نے بڑی سختی کے ساتھ شریعت پر عمل کر کے دکھایا۔ اسلام آج بھی اتنا ہی تر و تازہ دین ہے جتنا کہ شروع میں تھا۔ آگے آ جاتے ہیں ہمارے پاس ہندوؤں کے خلاف محاذ آئی ہے۔ اکبر کی ہندو نواز پالیسی سے ہندوؤں کے حوصلے اس قدر بڑھ گئے تھے کہ انہوں نے مسجدیں اور مقبرے مسمار کر کے ان کی جگہ مندر تعمیر کرنے شروع کر دیے۔ جن علاقوں میں ہندوؤں کی اکثریت تھی وہاں انہوں نے مسلمانوں کو بہت تنگ کر رکھا تھا۔ مسلمان اپنے اسلام کے شعار بجا لانے سے قاصر تھے۔ اگر وہ ایسا کرتے تو ہندو انہیں قتل کرنے سے بھی دریغ نہ کرتے تھے۔ ان حالات میں حضرت موجد علی ثانی نے ہندوؤں کے خلاف محاذ قائم کیا۔ اکبر اور بعد ازاں جہانگیر کے درباری امراء کو ان کی زیادتیوں کی طرف توجہ دلائی۔ حضرت موجد علی ثانی کی اس صحیح کاوش کا یہ نتیجہ نکلا کہ جہانگیر کے عہد حکومت میں اسلام کو فروغ حاصل ہوا۔ اس کے بعد شاہ جہاں اور اورنگزیب عالمگیر جیسے باعمل مسلمان حکمران بنے جن کی کوششوں سے شریعت کو فروغ حاصل ہوا۔ عزیز طلبہ، آج ہم نے حضرت موجد علی ثانی کے کارناموں کے بارے میں پڑھا ہے۔ امید ہے کہ آپ کو اس کی سمجھ آئی ہوگی، آپ نے اسے اچھی طرح سے یاد بھی کرنا ہے۔ شکریہ۔